अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुशबाश होंगे। एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा बहुत। कहानी का उन्वान है ज़ोया और जीनी जिन की हैरत अंगेज़ कहानी, रोशनी और तारीकी की जंग। अब इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पहला बाब है ज़ोया और पुरस्कार चिराग। एक दूर दराज गांव में ज़ोया नामी लड़की रहती थी। ज़ोया आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो बहादुर, निडर और बहुत तजस्सुस से भरी हुई थी। वो हर वक्त गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनती थी, जिनमें जिन, परियां, जादूगर और कदीम जंगों का जिक्र होता था। एक दिन ज़ोया लकड़ियां जमा करने जंगल की तरफ गई। वहां उसने एक अजीब और गरीब चिराग देखा, जो धूल में छुपा हुआ था। उस चिराग पर कदीम नकूश बने हुए थे। जोया ने चिराग को उठाया और तजस्सुस के मारे उस पर हाथ फेरा। अचानक चिराग से नीले रंग का धुआं निकला और एक जिन उसके सामने जाहिर हुआ। मैं जीनी जिन हूँ, उसने खुशी से कहा। तुमने मुझे आजाद किया है और अब मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। बाब नंबर 2 है आजमार का वाकया। जोया ने जब जीनी जिन को आजाद किया तो उसने आजमार का जिक्र किया। आजमार आजमार एक ऑल्सो जिन था। जोया हैरत हैरत में मुब्तला थी। क्या तुम वाकई जिन हो, जैसे कहानियों में होते हैं? जीनी जिन ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आम जिन नहीं हूँ, मैं रोशनी के जिनों में से हूँ। फिर जीनी जिन का चेहरा संजीदा हो गया। उसने जोया को बताया एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। अजमार नामी एक कदीम जादूगर तारीकी की ताकतों का मालिक है। वो दुनिया पर कब्जा करने के लिए वापस आ रहा है। अगर हमने उसे ना रोका तो दुनिया हमेशा के लिए तारीकी में छा जाएगी। बाब नंबर 3, 3 आजमाइशों का ऐलान। जीनी जिन ने कहा जोया को कि हम आजमार को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उसको शिकस्त देने के लिए रोशनी की ताकत हासिल करनी होगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जोया, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश, खौफ की आजमाइश, जहां तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी आजमाइश, हिकमत की आजमाइश, जहां तुम्हें अपनी जहानत और समझदारी का इम्तिहान देना होगा। तीसरी, ताकत की आजमाइश, जहां उसे अपनी अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करना होगा। अगर तुम ये तीनों आजमाइश पार कर ली तो तुम रोशनी की शहजादी बन जाओगी, आजमार का मुकाबला कर सकोगी। जीनी जिन ने कहा। अब जोया की आजमाइशों का वक्त शुरू होता था। जो पहली आजमाइश थी वह बाब नंबर 4 में खौफ की आजमाइश। पहली आजमाइश के लिए जोया और जीनी जिन एक तारीक वादी में गए। ये वादी खौफनाक और सर्द थी। हर तरफ अजीब व गरीब साए हरकत कर रहे थे। ये वादी तुम्हारे खौफ को जिंदा कर देगी, जीनी जिन ने खबरदार किया। अगर तुमने अपने खौफ पर काबू ना पाया तो तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। जोया ने वादी में कदम रखा। अचानक उसे सामने एक साया नमूदार हुआ। वो साया उसकी सबसे बड़ी खौफनाक याद बनकर सामने आया। जोया के दिल में घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और दिल में दुआ की, अगर तो ये मेरा खौफ है तो ये गायब हो जाए। अचानक उसके इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी बदल गई। वो साया गायब हो गया। जोया ने पहली आजमाइश कामयाबी से पास कर ली। बाब नंबर 5, जोया की दूसरी आजमाइश, हिकमत की आजमाइश। अब जोया और चीनी जिन दूसरी आजमाइश के लिए एक भूल भुलैया में पहुंचे। यहाँ पर रास्ते पर एक सवाल या मामा था, और अगर जोया ने गलत जवाब दिया तो हमेशा के लिए कैद हो सकती थी। पहला मासा ये था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ज्यादा बढ़ती है? जोया ने सोचा और जवाब दिया, खुशी। रास्ता खुल गया। दूसरा मासा ये था, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे हल्की है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? जोया ने सोचा और जवाब दिया, हवा, जो बहुत हल्की है लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता। यूं जोया ने अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी से और हिकमत से ये आजमाइश कामयाब करके पास कर ली। बाब नंबर 6, ताकत की आजमाइश। तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। जोया को अपनी अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करना था। वो एक वीरान मैदान में खड़ी थी, जहां अचानक एक खौफनाक दरिंदा नमदार हुआ। दरिंदा जोया पर हमला करने के लिए दौड़ा।
لیکن زویا نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں یقین پیدا کیا اور کہا، میں بہت طاقتور ہوں۔ اچانک اس کے ارد گرد سنہری روشنی بدل گئی۔ اس نے درندے کو شکست دے دی۔ زویا نے اپنی اندرونی طاقت کو دریافت کر لیا۔ باب نمبر 7، ازمار کے قلعے کا سفر۔ اب زویا اپنی تینوں آزمائشیں پاس کر چکی تھی اور وہ ایک روشنی کی بہادر طاقتور شہزادی بن چکی تھی۔ اب وہ ازمار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ زویا اور چینی جن ازمار کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زویا نے اپنی روشنی کی طاقت سے ہر رکاوٹ کو عبور کر لیا۔ باب نمبر 8، ازمار کی فوج کا حملہ۔ ازمار کو پتہ چل گیا تھا کہ زویا کی آمد ہے۔ ازمار کو زویا کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو، جو سایوں کے سپاہی تھے، فوج کو زویا پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ زویا نے اپنی روشنی کی طاقت کو استعمال کیا اور سایوں کی فوج کو شکست دی۔ چینی جن نے بھی اپنے جادو کی طاقت سے زویا کی مدد کی۔ باب نمبر 9، ازمار کا سامنا۔ آخرکار زویا اور چینی جن ازمار کے قلعے میں پہنچ ہی گئے۔ ازمار نے زویا کو دیکھ کر بہت بڑا قہقہا لگایا، تم مجھے شکست دوگی؟ تم مجھے شکست دے ہی نہیں سکتی زویا، ازمار نے کہا، میں تاریکی کا بادشاہ ہوں۔ باب نمبر 10، روشنی اور تاریکی کا تصادم۔ زویا اور ازمار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ازمار نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور تاریکی کی لہر قلعے کے اندر پھیل گئی۔ زویا نے اپنی سنہری روشنی کی طاقت سے ایک شیلڈ بنائی تاکہ وہ ازمار کے وار سے بچ سکے۔ تمہاری روشنی میری تاریکی کو شکست نہیں دے سکتی۔ میں تاریکی کا ایک شہنشاہ ہوں۔ میں تاریکی کا ایک بادشاہ ہوں، ازمار نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ زویا نے پورے یقین کے ساتھ کہا، روشنی ہمیشہ تاریکی کو ختم کرتی ہے۔ یہ جنگ میں ہی جیتوں گی۔ ازمار نے زویا سے تاریکی کا ایک اور وار کیا، لیکن زویا نے روشنی کی ایک اور کرن اس پر پھونکی۔ دونوں طاقتیں ہوا میں ٹکرا گئیں اور قلعہ لرزنے لگا۔ باب نمبر 11، جینی جن کا جادو۔ جینی جن بھی زویا کی مدد کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے جادو سے قلعے کے سایوں کو قید کر دیا تاکہ وہ زویا پر حملہ نہ کر سکے۔ زویا، تمہیں اپنی اندرونی روشنی کو مزید جگانا ہوگا، جینی جن نے زور سے کہا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں اس روشنی کو محسوس کیا جو اس نے آزمائشوں کے دوران حاصل کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خوف، حکمت اور طاقت کی آزمائش پاس کی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی۔ باب نمبر 12، اب جب زویا اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی تو اب وہ ازمار کا بے خوفی سے جو ہے نا لڑنے لگی، اس کو بے خوفی سے مقابلہ کرنے لگی۔ تو اب باب نمبر 12 میں ازمار کا خوفناک وار۔ ازمار غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تاریکی کی طاقت جمع کی اور زویا پر حملہ کرنے کے لیے ایک دیو ہیکل تاریک دیوار بنا لی۔ وہ دیوار زویا کی طرف بڑھنے لگی، لیکن زویا نے اپنی روشنی سے ایک سنہری تلوار بنائی اور دیوار کو کاٹ ڈالا۔ تم کبھی مجھ سے جیت نہیں سکو گے، ازمار، زویا کی بلند آواز سے کہا۔ ازمار پیچھے ہٹ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہونے لگا کہ اب میں ہارنے والا ہوں۔ اسے تھوڑا سا اپنے لیے خوف محسوس ہونے لگا۔ باب نمبر 13، ازمار کا ماضی کا راز۔ جنگ کے دوران جینی جن نے ازمار کا ایک راز دریافت کیا۔ اسے پتہ چلا کہ ازمار بھی کبھی روشنی کا محافظ تھا، لیکن لالچ اور طاقت کی ہوس نے اسے تاریکی میں دھکیل دیا۔ ازمار، تم دوبارہ روشنی کا انتخاب کر سکتے ہو، جینی جن نے اسے پیشکش کی۔ ازمار نے غصے میں کہا، میں تاریکی کا بادشاہ ہوں۔ میں کبھی روشنی کو قبول نہیں کروں گا۔ میں کبھی روشنی کو تاریکی پر نہیں آنے دوں گا۔ میں تاریکی کو ہی ہمیشہ اوپر رکھوں گا۔ میں پوری دنیا کو تاریکی کی طرف لے کر جاؤں گا، وہ غصے میں بولتا ہوا۔ باب نمبر 14، زویا کی قربانی۔ ازمار نے آخری وار کے لیے اپنی ساری تاریکی کی طاقت جمع کی اور زویا پر حملہ کیا، کیونکہ ازمار ایک تاریکی بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس کے پاس تاریکی کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس نے اس تاریکی کی ساری طاقتیں جمع کر کے زویا پر حملہ کیا۔ زویا نے اپنی روشنی کو مکمل طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی طاقت سے ایک سنہری دھماکہ کیا جس سے ازمار کی تاریکی بکھرنے لگی، لیکن زویا کو معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روشنی کا آخری وار کیا۔
ازمار کی تاریکی ختم ہوئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ زویا بے ہوش ہو گئی کیونکہ زویا نے اپنی ساری طاقت استعمال کی تھی، تو اس کے بعد اس نے بے ہوش تو ہونا تھا، تو وہ بے ہوش ہوگی۔ باب نمبر 15، روشنی کی فتح اور نیا آغاز۔ جب زویا نے آنکھیں کھولی تو وہ روشنی کی دنیا میں تھی۔ اس کے ارد گرد جینی جن تھے اور دوسرے روشنی کے محافظ کھڑے تھے۔ زویا، تم نے تو دنیا کو تاریکی سے بچا لیا، جینی جن نے ایکسائٹڈ ہو کے کہا۔ جینی جن بہت پرجوش تھا زویا کی کامیابی پر، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہاری روشنی کی طاقتوں نے تاریکی پر کامیابی حاصل کر لی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ صرف میرے اکیلے کی جیت نہیں ہے، یہ روشنی، امید اور محبت کی جیت ہے۔ ازمار کو بھی روشنی کی دنیا میں ایک نیا موقع دیا گیا، کیونکہ وہ بھی ایک جن تھا نا، تو اصل میں وہ پہلے روشنی کا ہی جن تھا، بعد میں اسے لالچ کی وجہ سے وہ تاریکی کی طرف چلا گیا، تو کیونکہ وہ روشنی کا جن تھا اس لیے اس کو بھی ایک اور موقع دیا گیا، وہ اپنی غلطیوں کو سدھار سکے۔ زویا روشنی کی شہزادی بن گئی اور جینی جن ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اور گاؤں میں روشنی، امن اور خوشی کا دور لوٹ آیا۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سارے اسباق ملے۔ ایک یہ کہ زویا نے ہمیشہ اپنی حکمت اور دانش مندی یوز کی، ہمیں ہمیشہ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں کبھی بھی اپنے خوف پر اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمیں اپنے خوف سے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا، ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ہمیشہ یقین کرنا چاہیے اپنی طاقتوں پر۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر دل میں یقین، بہادری اور روشنی کا ساتھ ہو تو تاریکی کبھی بھی جیت نہیں سکتی، ہمیشہ روشنی کی تاریکی پہ جیت ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت خوبصورت لیسن ملا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اگلی کہانی کے لیے میرا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔